أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم۔ سورہ نور آیت نمبر 6 ہے۔ والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں، ولم یکن لہم، اور نہیں ہوتے ان کے پاس، شہداء، کوئی گواہ، الا مگر انفسہم، وہ خود ہی، فشہادۃ، تو گواہی ہوگی، احدہم، ان میں سے ایک کی، 4 شہادات، 4 گواہیاں، باللہ، ساتھ اللہ کی قسم کے، انہ لمن الصادقین، کہ بے شک وہ البتہ سچوں میں سے ہے۔ اس آیت میں حد لعن کی بات کی گئی، یعنی لعن کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مرد نے اپنی بیوی پر بدکاری کی تہمت لگائی، اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں بلکہ وہ خود گواہ ہے، تو وہ خود 4 مرتبہ گواہی دے گا، 4 شہادات باللہ، اللہ کی قسم کے ساتھ کہ وہ سچوں میں سے ہے، اور 5ویں مرتبہ کیا کہے گا، والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ، اور 5ویں بار وہ کہے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں تو۔ 4 مرتبہ وہ اللہ رب العزت کی قسم کھا کر کہے گا کہ وہ سچ بول رہا ہے، اور 5ویں بار وہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو تو۔ وَيَدْرَؤُ، اور ٹال دے گی، عَنْهَا الْعَذَابَ، اس عورت سے سزا کو، ان یہ کہ تشہد، وہ گواہی دے، 4 شہادات باللہ، 4 گواہیاں اللہ کی قسم کے ساتھ، انہ، بے شک وہ، لمن الکاذبین، البتہ جھوٹوں میں سے ہے، یعنی وہ مرد جھوٹوں میں سے ہے۔ یعنی اگر عورت بھی 4 مرتبہ اللہ رب العزت کی قسم کھائے کہ وہ سچی ہے اور جو اس کا شوہر ہے وہ جھوٹوں میں سے ہے، والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، اور 5ویں بار وہ بھی بالکل ویسے ہی کہے گی کہ اس پر بھی اللہ کا غضب ہو، ان کان من الصادقین، اگر وہ مرد سچوں میں سے ہو۔ یعنی اس عورت سے حد ہٹا دی جائے گی تب جب وہ گواہی دے گی، 4 مرتبہ اللہ رب العزت کی قسم کھائے گی کہ وہ سچوں میں سے ہے، اور 5ویں بار کہے گی کہ اس پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ مرد سچوں میں سے ہو۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ رب العزت کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور بے شک اللہ رب العزت تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ فرمایا اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو کیا ہوتا، جھوٹے پر فوراً اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہو جاتا، لیکن وہ تواب ہے اور حکیم بھی ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، اس نے اپنے بندوں کے لیے بہت زیادہ آسانیاں رکھی ہیں، اور اللہ رب العزت کے ہاں توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، تواب، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کوئی انسان کتنے مرضی گناہ کرتا رہے لیکن وہ اللہ رب العزت کے ہاں توبہ کر سکتا ہے۔ حکیم، اللہ رب العزت حکمت والا ہے، اس کے سارے احکامات، اس کے تمام احکامات حکمت پر مبنی ہیں۔